کیا ہے، سانپ اژدہے کو اسی نے پیدا کیا ہے، بھینس گائے بیل کو اسی نے پیدا کیا ہے، کتے بلی کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزو بتاؤ، ساری کائنات کو وجود کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ وہ اگر ہمیں چاہتا تو آدم کی امت میں پیدا کر کے بھیجتا، وہ اگر چاہتا تو حضرت ابراہیم کی امت میں پیدا کر دیتا، وہ اگر چاہتا تو قوم لوط میں پیدا کر کے بھیج دیتا، وہ اگر چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں گدھا بنا کر پیدا کرتا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں کتا اور بلی بنا کر پیدا کر سکتا تھا، چیٹی بنا کر پیدا کر سکتا تھا، وہ اگر چاہتا تو اندھا لنگڑا لولا اپاہج پیدا کر سکتا تھا، لیکن نہیں میرے عزیزو، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو نہ ابراہیم کی امت میں پیدا کیا، نہ موسیٰ کی امت میں پیدا کیا، نہ عیسیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے، اگر پیدا کیا تو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانور یا حیوانات بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں اندھا پیدا کرتا، ہمیں لنگڑا اور لولا پیدا کرتا، لیکن اے پروردگار عالم، تیرا کروڑ احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپاہج پیدا نہیں کیا، اندھا نہیں پیدا کیا، لنگڑا پیدا نہیں کیا، لولا پیدا نہیں کیا، گونگا نہیں پیدا کیا، بہرا نہیں پیدا کیا۔ اگر پیدا کیا ہے تو کان بھی سلامت رکھا ہے، پیدا کیا ہے تو ہاتھ میں توانائی بھی سلامت رکھی ہے، پیر بھی عطا کیا ہے، دھڑکنے کے دل بھی عطا کیا ہے، بولنے کے لیے زبان بھی گویائی بھی عطا کی ہے۔ اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں تو اللہ اکبر، کروڑوں اس کی نعمتیں ہیں، چاہے کر اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، آج آپ نے ایسے بھی انسانوں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس ہاتھ تو تھا لیکن لقوہ مار دیا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتے ہیں، جن کے پاس پیر تو تھے، چلتے تھے بظاہر لیکن فالج مار دیا ہے، لقوہ مار دیا ہے، پیر معذور ہو گیا ہے، اچانک دونوں ہاتھ دونوں پیر کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ چاہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے، ہمیں بھی اندھا کر سکتا ہے، ہمیں بھی لولا کر سکتا ہے، ہمیں بھی بہرا کر سکتا ہے، ہمیں بھی ہاتھوں سے اپاہج کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کر رہا ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی شب و روز کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا کیریکٹر دیکھا جائے تو یہود و نصارہ کا نظر آتا ہے، ہمارا حلیہ دیکھا جائے تو مجوسیوں کی طرح نظر آتا ہے، ہمارا چہرہ دیکھا جائے تو یہودیوں کا مثل نظر آتا ہے۔ اس لیے شاعر مشرق نے کہا تھا، نہ صورت میں نہ سیرت میں نہ تبدل میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہمارا کیریکٹر اسلامی کیریکٹر نہیں رہا، ہمارا کردار اسلامی کردار نہیں رہا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہودیوں کی مثل کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں، ہم پیشاب کرتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ ارے یہ تو جانوروں کا سلیقہ ہے۔ قسم خدا کی پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک گلاس پانی تم پیتے ہو اور نبی کی سنت پر عمل کر کے پیتے ہو تو پروردگار عالم تیری پیاس کو تو بجھائے گا ہی بجھائے گا، ساتھ میں اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو برعکس خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق رزاق کا خیال نہیں۔ انسان کو رزق کا تو خیال ہے، اس سے کہو نماز پڑھو تو کہتا حضرت ٹائم نہیں ملتا، صبح جاتا ہوں شام آتا ہوں، تھکا ہار جاتا ہوں، کہاں سے نماز پڑھوں گا؟ میاں، اللہ نے تجھے کھانے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اٹھاؤ قرآن اور پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے دنیا میں تو دنیا کے رنگ و زینت میں اتنا مبتلا ہو گئے کہ اپنا مقصد حقیقی ہی بھول گئے۔ اللہ کی نعمتوں کا صبح سے لے کر شام تک انکار کر رہے ہیں۔ ذرا سے اب یہ احساس نہیں ہوتا کہ ارے اللہ نے پیر دیا ہے تو صحیح سلامت ہے، اسی پیر سے چل کے خدا کے گھر میں 2 سجدے کر لے۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو اس ہاتھ کو اٹھا
اور نیت باندھ کے کھڑے ہو جا۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ اگر بندے کو اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے تو وہ نماز ادا کرے۔ نماز کی حالت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ کا شکریہ ادا ہوتا ہے، زبان سے بولتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو زبان کا شکریہ ادا ہوتا ہے، کانوں سے سنتا ہے تو کان کا شکریہ ادا ہوتا ہے، پیر سے چل کے آتا ہے تو پیروں کا شکریہ ادا ہوتا ہے، یہاں تک کہ انگلیوں کا، بالوں کا، ہر اعضاء کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے ہاتھ دیا تو اس کا شکریہ ادا کرو پروردگار عالم کی بارگاہ میں، ورنہ مت بھولو کہ اللہ اگر زندگی دینے پر قادر ہے تو موت بھی دینے پر قادر ہے۔ اللہ اگر شفا دینے پہ قادر ہے تو بیماری دینے بھی قادر ہے۔ اگر وہ ہاتھ آپ کو دیا ہے تو دوبارہ ہاتھ لے بھی سکتا ہے، اور آپ کا یقین ہے نہیں مانو گے تو ایمان سے باہر ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ ہر شے پہ قادر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ قسم خدا کی مکاشفۃ القلوب کے اندر حجت الاسلام علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب اس بات سے یہ مت سمجھنا کہ میں گناہ کروں گا جنت میں جاؤں گا، آگے بات سنو۔ فرماتے کہ میرے آقا نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے اپنے گناہوں کا تو رب کی بارگاہ میں روتا ہے، چند قطرے بہاتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے۔ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے جنت کا حقدار بنا دیا کرتا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج آپ کب سدھرو گے؟ آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کسی نبی کا یا جبریل امی کا کہ کوئی فرشتہ آ کے ہمارے درمیان سمجھائے گا، یا کوئی نبی ہمارے درمیان آ کے سمجھائیں گے تو ہم ان کی بات مانیں گے، عمل کریں گے؟ اب میرے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے وارث علماء ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والی ذات یہ علماء کی جماعت ہے۔ اب آپ کے درمیان یاد رکھو قیامت تک یہ علماء ہی رہیں گے جو آپ کی قیادت کریں گے، آپ کی امامت کریں گے، آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے انہیں منصب امامت پر فائز کیا ہے، وہی آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ کوئی بھی عالم اپنے باپ کے گھر کی بات نہیں کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو رسول پاک کے گھر کی بات کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو خدا پاک کے گھر کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر! تب بھی ہم نہ مانے تو بتاؤ کب مانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک نظم آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، بس آپ اسے سماعت کرو۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت سب خواب ہے، جب آنکھ بند ہوگی تب سمجھ میں آئے گا۔ جس گھر کے لیے ہم خدا کو ناراض کرتے تھے آج اسی گھر سے نکال کے قبرستان میں لے کے لوگ جا رہے ہیں۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ،
خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اور اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، اب یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے۔ اور کتنا معروف قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ کتنا معروف قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اور کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئے۔ اور آپ تو صرف محل بنانے کی تیاری کر رہے ہو میاں، وہ تو جنت بنا ڈالا تھا دنیا کے اندر، کوئی کمی نہیں چھوڑا تھا، لیکن حال کیا ہوا؟ دیکھنے کی بھی اللہ نے مہلت نہیں عطا فرمائی۔ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، کہ روح جب اس کے تن سے نکالی گئے، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ او تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا۔ آج بھی حال ہے انسانوں کا، تھوڑا سا کیا عہدہ مل جاتا ہے تو لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو کمزور پا کے ستانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حشر اپنا بھول بیٹھے ہیں۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، ایسے بے جا حکومت سے کیا فائدہ؟ اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے حاصل سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ عیش و عشرت بڑھانے سے مالداری، ابھی تیرے پاس کیا مال ہے
جو اتنا پھول رہا کہتا میں رئیس زادہ ہوں، سیٹھ ہوں، میرے دروازے پہ وہ جھانکنے آئے، مجھ سے وہ سلام ٹھوکے، تیری کیا حیثیت ہے؟ اللہ اللہ، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، کہ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ وہ ہارون کا۔ جاتے تھے انبیاء کرام، سمجھاتے تھے اس کو بار بار کہ یار سمجھ جا، ظلم مت کر، تیرے پاس اللہ نے دولت دیا تو قدر کر، ایمان لے آ، کلمہ پڑھ لے، مان لے، لیکن نہیں مانا۔ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ وہ ہارون کا، جب زمین دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بے جا خزانے کا کیا فائدہ، جب زمین دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بے جا خزانے کا کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اور اپنی شہرت پہ موصل تو یوں مچل، ایک دن دبوچے گی تجھ کو اجل۔ یہ ہر شخص کے لیے ہے، تھوڑی سی شہرت ہے کیا، بس ہوا میں اڑ رہے ہیں، کچھ نہیں پرواہ، مسجد کے سامنے بیٹھے رہتے، اذان ہو رہی، اللہ بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ارے اللہ کا پیغام نہیں تو کس کا پیغام ہے؟ میرے گھر کا پیغام ہے، کسی سیٹ کا پیغام ہے؟ یہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے ایک مؤذن کے ذریعے سے، آجا نماز کی طرف، اور سن، کامیابی ڈھونڈتا اسی نماز کے اندر کامیابی ہے۔ اپنی شہرت پہ موصل تو یوں مچل، ایک دن دبوچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر۔ کچھ لوگوں کا چہرہ بڑا میٹھا میٹھا ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے، دل کالا ہوتا ہے، ملیں گے تو مسکرا کے، یہ منافقوں کا انداز ہے، اور دل میں قدورت بھری رہتی ہے، ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہیں۔ منافق اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رکھا جائے گا۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی سے ملو تو دل صاف ہونا چاہیے، اور جب دل صاف رہے گا تو دل کی چمک چہرے پہ آٹومیٹک آ جائے گی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے قسم خدا کی نبی کی بارگاہ میں چہرہ چمکانے کی بات نہیں کی، کیونکہ کوئی جاتا ہے تو حکومت مانگتا ہے، کوئی جاتا ہے تو تخت و تاج مانگتا ہے، یہ اس کی بات بتا رہا ہوں جس کا عقیدہ ہے کہ حضور دیتے ہیں، ہے نا؟ سبحان اللہ، ہمارا عقیدہ حضور، بولو تیز آواز سے، حضور دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر خود فرماتے ہیں میں اللہ عطا کرتا میں بانٹتا ہوں، اللہ عطا کرتا میں بانٹتا ہوں، تو حضور دیتے ہیں، یہ اس کا عقیدہ بتا رہا ہوں جس کا یہ عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تو کوئی تخت و تاج مانگتا ہے، کوئی شہرت مانگتا ہے، کوئی حکومت مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت گئے تو کیا مانگے؟ سبحان اللہ، سننا چاہو گے؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ ابھی اعلیٰ حضرت کا یہ مہینہ آنے والا آ گیا ہے، سبحان اللہ، 25 سفر، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کی شہرت کا ڈنکا بجتا ہے، اور کیوں نہ بجے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت گئے، ہم بھی جاتے، ہم بھی مانگے، آپ بھی جاتے، آپ بھی مانگے، وہ بھی گئے، وہ بھی مانگے، ہر شخص مانگتا ہے۔ ابھی قاری مستقیم صاحب گئے، اللہ ان کی عمریں قبول فرمائے، وہ بھی مانگ رہے۔ مکہ شریف سے کل پرسوں بات ہوئی، کہا حضور مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں کہا ہمارا بھی سارے امت مصطفیٰ کا سلام پیش کرنا۔ سب جاتے، سب مانگتے، اپنے اپنے انداز سے مانگتے ہیں،
لیکن وارے سرکار اعلیٰ حضرت آپ گئے تو کیا مانگے؟ تو اعلیٰ حضرت نے چھپا کے نہیں گئے بلکہ چھاپ کے گئے ہیں کہ میں کیا مانگا ہوں. تو پڑھو ہدایت کے بخشش. اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں نے عالم تصور میں سوال کیا اے میرے سرکار اعلیٰ حضرت آپ دل چمکانے کی بات حضور کی بارگاہ میں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ چہرہ چمکانے کی بات کیوں نہیں کیا؟ آپ حکومت کیوں نہیں مانگی؟ تخت و تاج کیوں نہیں مانگا؟ شہرت کیوں نہیں مانگی؟ دولت کیوں نہیں مانگا؟ جنت کیوں نہیں مانگی؟ تربت اعلیٰ حضرت سے آواز آتی ہے اگر میں چہرہ چمکانے کی بات کرتا تو چہرہ چمک جاتا ہاتھ رہ جاتا, ہاتھ چمکانے کی بات کرتا ہاتھ چمک جاتا چہرہ رہ جاتا. میں نے دل کو چمکانے کے لیے بات اس لیے کی ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انسان کے جسم کا بادشاہ اس کا دل ہوا کرتا ہے. تو سنو میں نے دل چمکانے کے لیے بات اس لیے کیا ہے اگر میرا دل چمک گیا تو ہاتھ آٹومیٹک چمک جائے گا, چہرہ آٹومیٹک چمک جائے گا. تو قسم خدا کی اعلیٰ حضرت نے نبی کی بارگاہ میں دل چمکانے کی دعا کی تو نبی نے احمد رضا کے دل کو اس طرح چمکایا ہے, اس طرح چمکایا ہے کہ قسم خدا کی جب اعلیٰ حضرت کا دل چمکا ہے تو چہرہ بھی چمک جاتا ہے, کردار بھی چمک جاتا ہے, کریکٹر بھی چمک جاتا ہے. اور سنو اعلیٰ حضرت کا تقویٰ بھی چمکتا ہے اور اعلیٰ حضرت کا قیامت تک فتویٰ بھی چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو انسان کا دل چمکنا چاہیے, دل اچھا ہو تو چہرہ آٹومیٹک سمر جاتا ہے. چہرے دل میں کدورت چہرے پہ مسکراہٹ یہ منافقوں کی علامت ہے. آخری شعر سماعت فرما لے. اپنی شہرت پہ موصل تو یوں مچل ایک دن آت پہنچے گی تجھ کو وجہ, روح کو صاف کر نیک اعمال کر, روح کو صاف کر نیک اعمال کر, جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ, خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یا رب کو کرو عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.